خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گود میں ہزاروں شہداء کے استاد محترم جناب نصر جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی، مرکزی رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ جناب استاد نصر جاوید صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا سارے بلند آواز کے ساتھ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے نہ پڑھیں، جن کو پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے نیکیاں ملتی، صرف وہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کو علم ہے کہ خالق کائنات نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا، ذرا وہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کو اس بات کا علم ہے کہ ہم اس ہستی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ہمیں مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، جان سے پیاری ہستی ہے، ذرا وہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج جو کہنا چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان شکرتم لازیدنکم۔ گزارش ہے کہ میں جس وقت اس اسٹیج پر آیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آج سے چند سال پہلے پوری دنیا کے اندر ایک بحث تھی، میری مراد FATA ہے، پوری دنیا کا کفر صرف ایک نقطے پر کھڑا تھا کہ بس کوئی دوسری رہنے، نہ ان پر پابندیاں چاہیے، نہ ان کی ایمبولینس پکڑنی چاہیے، نہ ان کے اداروں کو بند کیا جائے، اس زمین پر ان کا وجود نظر نہیں آنا چاہیے، ان کو کریش کرنا چاہیے۔ اللہ تیری اپنی شان ہے، سبحان اللہ۔ جو آج ہمیں مٹانا چاہتے تھے، جو اس منصوبے کے اندر لانتی شامل تھے، ان کا علم نہیں ہے کہ وہ آج کہاں پر ہیں۔ پھر کبھی میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ دیکھیے یہ پروگرام اور آپ لوگوں کی محبت، جس محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے، میں نہیں سمجھتا، اور میرے جتنے بھائی گفتگو کرنے والے، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اس میں شامی میں نہ رہنا۔ یہ لوگ ہماری گفتگو کی وجہ سے، ہماری تقاریر کی وجہ سے یہاں جمع نہیں ہوئے، یہ تو جمع ہوئے ہیں کتاب اللہ کی محبت کے اندر، یہ تو جمع ہوئے ہیں سنت کی محبت کے اندر، یہ تو جمع ہوئے ہیں توحید کے لیے، یہ تو جمع ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے، یہ تو جمع ہوئے جس ہستی کا کلمہ پڑا اس کی محبت کے اندر، یہ جمع ہوئے کشمیر اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے، یہ تو جمع اس جگہ پر ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں، کوئی اور آتا پھر بھی انہوں نے جمع ہونا تھا، تو آپ کا یہ مل بیٹھنا، جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس محبت کو قبول فرما لے۔ آمین۔ میں آپ کا ہاتھ مجھے تنگ لگ رہا ہے، ذرا سارے نہ کہو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ذرا وہ کھل کے آمین کہتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے، ذرا وہ کہو آمین۔ جو چاہتے ہیں اللہ ہمیں توحید پر، سنت پر چلنے کی توفیق دے، ذرا وہ کہو آمین۔ جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما کے ہم پہ رحمت کر دے، ذرا وہ کہو آمین۔ اللہ کو ان لوگوں کے اندر کر لے جو اللہ کو پسند لگتے ہیں، ذرا وہ کہہ دو آمین۔ جو چاہتے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کی فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، ذرا پھر سے کہہ دو کہ آمین۔ جو اس بات کی تمنا رکھتے اللہ ہمیں تہجد اشراق کی توفیق دے، وہ کہو آمین۔
جو چاہتے کہ اللہ ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت، قرآن کا پھیلانا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، ترجمہ کلاسوں کا ہونا، اگر دیکھیں مسجد کے اندر پڑھی جائے تو کتاب اللہ، اگر مارکیٹ میں پڑھی جائے تو کتاب اللہ، اگر ڈیرے پر پڑھی جائے تو کتاب اللہ، اگر بیٹھک میں پڑھی جائے تو کتاب اللہ، اگر گھر میں پڑھی جائے تو کتاب اللہ، اگر بڑا پڑھے تو کتاب اللہ، اگر چھوٹا پڑھے تو کتاب اللہ، اگر والدین پڑھے تو کتاب اللہ، اگر قرآن پڑھے تو کتاب اللہ، اگر بچہ پڑھے تو کتاب اللہ، اگر گاؤں کے اندر تو کتاب اللہ، شہر کے اندر ہو تو کتاب اللہ، اور دیکھیں یہی کتاب اللہ ہو، سنت کی دنیا ہو، ہماری تعلیم کا قانون ہو تو یہی کتاب و سنت کی دنیا ہو، پوری دنیا کے اندر وہ وقت آئے کہ کھال کے کہنا کتاب و سنت کو غارت کر دے، ذرا پھر سے کہہ دو کہ آمین۔ آج کے پروگرام میں تشریف لانے والوں، میں نے اس بات کو سوچتے ہوئے مجھے خیال آیا، میں نے چاہا کہ یہ میرے بھائی جتنے جنہوں نے اس کے لیے کوشش بات کی ہے، کسی نے اس کے لیے محنت کی، کتنے میرے وہ بھائی ہیں جو رات بھر اس کے لیے اشتہار لگاتے رہے، آپ کو دعوت دیتے رہے، اور دیکھیں اس کے ساتھ کسی نے خرچ کیا، محنت کی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آنے والوں کو جتنے بھائی وقت نکال کے آئے ہیں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت، اور میرا بھائی قیمتی وقت وہ نہیں تھا جو دکان پر تھا، قیمتی وقت وہ نہیں تھا جو کھیتی باڑی میں تھا، قیمتی وقت وہ نہیں تھا جو گھر میں تھا، قیمتی وقت وہ نہیں تھا جو نیٹ پر گزار رہے تھے، قیمتی وقت وہ نہیں تھا جو فیس بک پر بیٹھ کے گزارا، قیمتی وقت تو وہ ہے جو اس مجلس کے اندر تشریف لائے، قیمتی وقت تو وہ ہے جو کتاب و سنت کے سننے میں گزارا جائے، قیمتی وقت تو وہ ہے جو خال کے کائنات کی بات کو سننے اور عمل میں گزارا جائے، جس کے اندر اگر دیکھیے کتاب اللہ کا پڑھنا ہو، سنت کا بیان ہو، توحید کی بات ہو، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو، مظلوم کی مدد کی بات ہو، اس سے زیادہ قیمتی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کے اندر خال کے کائنات کے فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور دیکھیں اس مجلس کے اندر تشریف لانا، میں آپ کے شکریہ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گا، اس کی کیا حیثیت ہوگی اگر بچ کہنے سے اس بات پر کیوں نہ ہو ہم سارے مل کے اس عرش والے رب کا شکر ادا کریں، جس نے انسان بنایا تو اللہ نے، اگر مسلمان بنایا تو اللہ نے، اگر ہدایت کی نعمت ہو اللہ نے، توحید کی نعمت ہو اللہ نے، اگر ایمان کی نعمت ہو اللہ نے، اگر جماعت کی نعمت ہو اللہ نے، اگر منہج کی نعمت ہو اللہ نے، اگر کتاب اللہ کی نعمت ہو اللہ نے، اگر سنت کی نعمت ہو اللہ نے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تو اللہ نے، سارے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بننے پر خوش ہے، ذرا کہہ دو الحمدللہ۔ سارے نہ کہو، جو تنگ آئے ہوئے کو نہ کہو، جو خوش ہے دوبارہ کہو الحمدللہ، جو اپنے انسان ہونے پر خوش ہے پھر کہو الحمدللہ، جو توحید پر خوش ہے وہ کہو الحمدللہ، جو اسلام کی نعمت پر خوش ہے وہ کہو الحمدللہ، جو سنت پر خوش ہے ذرا کہو الحمدللہ، جو عقیدہ ختم نبوت پر خوش ہے ذرا پھر سے کہہ دو الحمدللہ۔ اب دیکھیں آج کی مجلس میں تشریف لانے والوں، میں نے گزارش کی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اب دیکھیں اس بات کے لیے، اور پھر خصوص جنوبی پنجاب کے میرے بھائی یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے عمران بھائی بھی بیٹھے ہیں، اور میرے ذی مسعود بھی تشریف فرمائے ہیں، ملتان خانے وال، اور دیکھیں دیگر ذی مسعود بھی جمع ہے، اب دیکھیں پورے ملک کے اندر کوئی شخص نہیں، دیگر شہروں کے اندر بہت بڑے اچھے پروگرام ہوئے ہیں، اور دیکھیں سیاست کے اندر پروگرام ہوا، اور شیخوپورہ کے اندر پروگرام ہوا، لیکن تسلسل کے ساتھ کبھی بہاولپور فیضآباد کے اندر پروگرام، کبھی خانوار کے اندر، کبھی ملتان کے اندر، کبھی ڈیرے کے اندر، ہم جس وقت بہاولپور میں تھے اس وقت ہم یہاں پر، اب دیکھیں بہاری کے اندر پورے بھرا میں کھڑے ہیں، اب دیکھیں اس محبت کے ساتھ اتنے بڑے پروگرام کا ہونا میرا دماغ نہیں تھا، مجھے پھر اس بات کا خیال آیا کہ دیکھیں تیرا غم اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کی باتیں اپنی جگہ پر ہے، یہ کتاب اللہ ہے تو قیامت تک کے لیے، یہ توحید کی دنیا تو قیامت تک کے لیے، لیکن نبوت والی ہستی کی نبوت تو قیامت تک کے لیے، یہ سنت کی دنیا قیامت تک کے لیے، یہ جہاد کی دنیا قیامت تک کے لیے، جب عرش والے رب نے اس نے وعدہ دیا جو مرضی کہے فرما دیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی
دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دنیا کا صلیبی جو مرضی کہے, دنیا کا یہودی جو مرضی کہے, دنیا کا کافر جو مرضی کہے, ہمارے رب نے فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ دین ہے قیامت تک لیے, دین ہے قیامت تک لیے, سنت ہے قیامت تک لیے, امر جہاد ہے قیامت تک لیے. دنیا کی کوئی شخص فرمایا کہ دیکھیے کسی عادت کا عدل, کسی سعادت کا ظلم دنیا کے اندر اس میں نہ روک سکا, نہ قیامت تک روک سکے گا. یہ اپنی بات پہ اپنے وعدے کے اندر سب سے زیادہ سچا ہے تو والا رب ہے. سب سے زیادہ سچی بات نبوت اور ہستی کی بات ہے. اور دیکھیے اس کے ہاتھ میں, اس دین میں قیامت تک رہنا ہے. اللہ ہم جب تک زندہ ہے ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی مجلس میں تشریف لانے والوں, میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں تو دیکھیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر تلوار چلی تو سب سے پہلے توحید کی دنیا, اور دوسرا جو دنیا کے اندر ٹکراؤ کی دنیا, شہادت اور قربانیوں کی دنیا, وہ دیکھے ختم نبوت کے عقیدے پر تلوار چلی. وہ تیسرا مظلوم کی مدد کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی دنیا ہے, اور دیکھیں وہاں پر اس بات کے لیے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی تو اس لا الہ الا اللہ کے لیے, اگر ہجرت ہوئی تو اس لا الہ الا اللہ کے لیے, اگر بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا تو لا الہ الا اللہ کے لیے, اگر نبوت والی ہستی نے مکہ کو چھوڑا لا الہ الا اللہ کے لیے, اگر اہل خانہ کے لوگوں نے چھوڑا لا الہ الا اللہ کے لیے, اپنے دنیا کو چھوڑا لا الہ الا اللہ کے لیے, اگر دعوت چلی لا الہ الا اللہ کے لیے, اگر جہاد چلا لا الہ الا اللہ کے لیے, اگر بدر کا معرکہ لا الہ الا اللہ, احد کی دنیا لا الہ الا اللہ, 70 شہادتیں لا الہ الا اللہ, ابھی خندق کا گھیرا لا الہ الا اللہ, دنیا لا الہ الا اللہ. صرف اتنی بات نہیں ہے, اگر دنیا کے کافروں کے خلاف اگر ہمارا اعلان بغاوت ہے تو بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اگر ہندو کے ساتھ دشمنی تو بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اگر صلیبی سے ٹکراؤ تو بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اگر یہودی سے بغاوت تو لا الہ الا اللہ ہے. وہ ہو تمہیں یاد ہے جس وقت تم نے کل ہجرت کی تھی, جس وقت تقسیم ہند کہا جاتا ہے, لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا, دنیا کے لیے نہیں, کاروبار کے لیے نہیں, ڈگری کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, اس وقت بھی دوسرا کیا تھا لا الہ الا اللہ تھا. اگر تقسیم ہوئی اسی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے شہادت پیش کی, دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تو آپ نے نعرہ بلند کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا. ذرا ایسا کہیں میرے بھائی, آواز کہیں دور نہ چلی جائے, ذرا پھر سے کہیں پاکستان کا مطلب کیا. سارے نہ کہیں, جو چاہتے کہ کفر کے امانوں تک توحید کی آواز جائے, ذرا وہ کہو پاکستان کا مطلب کیا. میرا تیرا رشتہ کیا, کشمیریوں کے ساتھ رشتہ کیا, فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ کیا, حافظ سعید کے ساتھ رشتہ کیا, جماعت کے ساتھ رشتہ کیا. آج کے آنے والوں تمہیں یاد ہوگا کہ جس وقت انڈیا کے اندر واجپئی نے کہا تھا جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام کہنا ہوگا, جس وقت بش نے کہا تھا 2001 کے اندر صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا, ہم کیوں کہ آج اس مذہب میں پیغام دو, دنیا کے اندر رام رام چلے گا, دنیا کے اندر یہودیت چلے گی, دنیا کے اندر صلیب چلے گی, دنیا کے اندر ہندوازم چلے گا, دنیا کے اندر نام چلے گا, دنیا کے اندر بات چلے گا. اگر جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام نہیں کہنا ہوگا, اس نے کیا کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ. کیا کہنا ہوگا. اور جس نے مشرق میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ. جس نے مغرب میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ. اور جس نے کی زمین میں رہنا ہوگا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دوسری بڑی گزارش یہ ہے, ختم نبوت کے عقیدے پر میں صرف اتنا جملہ کہنا چاہوں گا جو بات رکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. جس وقت عمر بن خطاب نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ میں نہیں کہتا کہ اسامہ کے لشکر کو روک لیجیے, میں نہیں کہتا کہ جنگ نہ کیجیے,
کہتا اگر جہاد نہ کیجیے، نہیں کہتا نہ کیجیے، صرف حکمت کا اندازہ ہے۔ تھوڑا سا سمجھ کر لو، مدینے کے حالات کو دیکھ لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ خطاب کے بیٹے، وہ تو زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، ہر بات کے اندر تلوار نکالتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جس وقت مسئلہ اسلام کا آیا، مسئلہ نبوت والی ہستی کے حرمت کا آیا، وہ مجھے مشرق کرنے والے، حکمت اختیار کرنے والے حالات کی سنگینیت سے زیادہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ ابو بکر کو شہید کر دیا جائے، رضی اللہ عنہ، کفن کا میرا لاشا پڑا ہو، میرے آئے میرے لاشے کو نوچے، رب کعبہ کی قسم میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ آپ وہ دیکھیں، میں وہی جملہ کہتا ہوں جو کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا تھا۔ آپ دیکھیں، آپ وہی جملہ کہتا ہوں جو سعد بن معاذ نے کہا تھا، وہی جملہ کہتا ہوں جو دیکھیں عمر بن عبد نے کہا تھا، وہی جملہ کہتا ہوں جو عبادہ بن ثابت نے کہا تھا، وہی جملہ کہتا ہوں جو علاء بن بشر نے کہا تھا، وہی جملہ کہتا ہوں جو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا، وہی جملہ کہتا ہوں جو سفیان بن حارث نے کہا تھا، وہی کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ماں باپ قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہونے والے، اگر مال ہے تو اسی دفاع کے اندر، اگر گفتگو ہے تو اسی دفاع کے اندر، اگر جانوں کی دنیا تو اسی دفاع کے اندر، اگر بیٹوں کی دنیا تو اسی دفاع کے اندر۔ وہ دیکھیے نعرہ تو ہم بھی لگاتے ہیں، تو دیکھیے آپ پھر سے یہ جملہ کہہ دو، حرمت رسول پر، سارے نہ کہو، بڑا جو کرنا چاہتے ہو کہو، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ میں دیکھیں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تیسری بات عرض کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ کے اندر ہجرت کر کے آپ مدینہ کے اندر تشریف لے کے گئے، یہاں تک کہ اہل مدینہ وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ ایمان کی دنیا کے اندر جینے والے، وہ جس وقت وہ دیکھے شہر سے نکلتے اس راستے پر آپ انتظار کرتے شاید کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، وہ شام کی گھڑی پر وہ پلٹ کے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ یہاں چلے کہ ایک یہودی کسی سڑک پر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، چڑھنے کے ساتھ اس نے نگاہوں کو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوا، کبھی ان راستوں کو دیکھتا ہوا، اس نے سفید لباس والے لوگوں کو دیکھا، اس نے کہا شاید کہ وہی قافلہ ہوگا جس کا اہل ایمان کا انتظار تھا۔ اس نے شور کرتے ہوئے کہا، وہ کلمہ پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ساتھ وہ قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ میں حیرت کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، استقبال کے لیے تھا، وہ اپنے گھروں کی طرف دوڑے، کسی نے تیر اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا، تمام اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے، کوئی بڑا تھا یہ چھوٹا تھا، وہ جوان تھا یہ بوڑھا تھا، تمام کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، تمام کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ذرا تم بھی کہہ دو اللہ اکبر، سارے نہ کہو، جو چاہتے ساری دنیا میں یہ نعرہ گونجے، ذرا پھر کہہ دو اللہ اکبر۔ اور جن کا ایمان ہے یہی نعرہ دنیا میں گونجے گا، ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ اور جن کو اس کا ترجمہ آتا ہے اللہ سب سے بڑا، ذرا وہ کہہ دو اللہ اکبر۔ اور جن کو اس بات کا علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بندہ سبھی پہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند لگتی ہے، میرا بندہ میری تسبیح بیان کرے، میرا بندہ میری حمد بیان کرے، میرا بندہ میرے توحید کو نگائے، میرا بندہ میری بڑائی بیان کرے۔ ذرا پھر کہہ دو اللہ اکبر۔ آج کی مجلس میں آنے والوں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبوت والے ہستی نے تیر و تلوار کو دیکھا، اور دیکھیں ابھی آپ سن رہے تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو خطیب رسول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھنے کے لیے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا کرتے تھے، خطابت کے لیے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک
کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ توڑے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہا آگے بڑھئے، تلواروں کا سایہ نبوت والی ہستی کو کر دیجئے۔ یہاں تلک کہ تلواروں کا سایہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، کبھی آپ ان کے جذبات کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے ایمان کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے جوانوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کی محبت کو دیکھتے ہیں، کبھی انداز محبت کو دیکھتے ہیں، کبھی تیر تلوار کو دیکھتے ہیں۔ نبوت والی ہستی کو خیال آیا کہ اللہ مکہ کے اندر بھی تلوار نکلی تھی، وہ میرے قتل کے لیے، تلوار یہاں بھی نکلی ہے میرے دفاع کے لیے، یہاں پر نکالی تھی اپنوں نے، یہاں پر نکالی ہے پیمانوں نے، یہاں پر نکلی تھی دشمنی کے لیے، یہاں پر نکلی دفاع کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا نبوت والی ہستی ذرا یہ بات فرما دیجئے، جس طرح سے دنیا کا ہر انسان اپنے مال کا دفاع کرتا ہے، جس طرح سے اپنی اولاد کا دفاع کرتا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کا دفاع کرتا ہے، اپنی جان کا دفاع کرتا ہے، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر دفاع ہوگا تو اسلام کا ہوگا، اگر دفاع ہوگا نبوت والی ہستی کا ہوگا، اگر دفاع ہوگا اللہ کا ہوگا، اگر دفاع ہوگا تو سنت کا ہوگا۔ لیکن ذرا یہ فرما دیجئے اگر اس بات کے اندر اگر حق ادا کر دے اپنی طرف سے انعام نہ کرنا ہمارا سادہ عرض والے رب کے ساتھ ہے، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم زبان سے کہتے ہو وہ اگر دل سے کہنے والوں دل کا زبان عمل کو ایک کر دو، اور اگر یہ کام کر دو گے قیامت کا دن ہوگا عرش والا رب کی جنت الفردوس میں داخل کر دینا۔ میرے بھائی اگر ہم ساری رات ہر روز بھی اگر سیرت بیان کریں اور سنیں، اگر ہم عمل کے اندر کوتاہی کر گئے، اگر عمل نہ کر سکے تو ہم سے زیادہ دنیا کے اندر خسارے والا کون ہوگا؟ جس طرح سے اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اس کو سننا اور سنانا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو صرف ایک بات عرض کرتا ہوں فلسطین کے حوالے سے کہ دیکھیں جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ آج ان مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہونا، اور میں نے آپ کی طرح ایک کلیپ کو دیکھا، ایک عورت ساتھ ہے، اماں جان ہے، اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتی ہے، اٹھانے کے ساتھ وقت کے اس بات پر ہوئے بھی جا رہی ہے، سامنے ملبہ ہے، اس کا شہر بستی گھر قبرستان کی شکل اختیار کر سکا ہے۔ اس نے دیکھے کہا اللہ میرے گھر پہ دیکھے دشمن نے حملہ کیا، حملہ تیرے دشمنوں نے کیا ہے، اگر میری دشمنی ہے وہ بھی تو تیری وجہ سے ہے، اگر میں کلمہ پڑھتی، میں اسلام لاتی، میں توحید مانتی، میں ایمان پر آتی تو اس نے مجھے قتل کرنا تھا۔ تو دیکھے مجھے قتل کرنے کی کوشش، تو اسی وجہ سے اگر مجھ پہ حملہ ہوا تو اسی وجہ سے، یہ بات شہادت تو اسی وجہ سے، کو مٹانے کی کوشش تو اسی وجہ سے۔ اس نے کہا اللہ یہ سارا کچھ میری آنکھوں نے دیکھا لیکن میں نے تیرا شکوہ تو نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جس وقت میں نے چاہا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کے ہجرت کرو، لیکن کسی مسلمان ملک نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ مجھے بھوک نے ستایا، مجھے ایک وقت کا 24 گھنٹے میں لقمہ میسر نہ آیا، میں نے گھاس کھا کے گزارا کیا، لیکن اللہ پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ میرا لخت جگر، میری آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا شہید ہوا، اگر وہ دیکھیں لاشے کی شکل میں ہوتا تو شاید میں اپنے سر کے دوپٹے کے ساتھ اب دیکھیں اس کو کم سے کم کفن دے پاتی، لیکن وہ لوتھروں کی شکل کے اندر تھا۔ میں نے ایک تھیلے کے اندر، گوتھلی کے اندر جتنے لوتھرے میسر آئے ان کو ڈال کے اپنے ہاتھ سے کڑا کھول کے اپنے ہاتھ سے اس کو دفن کیا، لیکن تیرا شکوہ تو میں نے نہیں کیا۔ اللہ میرا دوسرا بیٹا جو دشمن کی قید کے اندر ہے، یا اللہ میں نے دیکھے اس بات کے ساتھ میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہ کیا۔ یا اللہ میں نے کبھی اس بات کی دعا نہیں کی کہ یا اللہ نہ فلسطین کے بچنے کی نہ فلسطینیوں کے بچنے کی، میں نے تو دعا کی ہے، شہادت کی ہے، تو دعا کی ہے، قربانیوں کی ہے، تو دعا کی ہے، محبت کی ہے، وفاق کی ہے، جہاد کی ہے۔ تو صرف اتنا سوال ہے فلسطین جانا ہے تو چلا جائے، فلسطین کرتے ہیں تو کر جائے، صرف ہمارا ایمان بچ جائے اور اس کے ساتھ
دوسرا یہ ہے بیت المقدس پر جائے. اور یارو آج کی مجلس میں آنے والوں میرے وہ بھائی بزرگ ہیں اتنے ان میں فرسان شہداء لوگ بیٹھے ہیں. میں آج کا پیغام ان شہیدوں میں فرسان کا نام کرتا ہوں. اللہ کی قسم یہ کچھ سزا ہے تب تیری وجہ سے نہیں. وہ آج سے شہداء جنہوں نے قربانیاں دی اللہ کے راستے کے اندر گئے اپنے گھروں کو چھوڑا اندھیرے میں سفر کیا لوگوں سے چھن کے نکلے اللہ کے راستے کے اندر لوگوں کی مدد کریے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں دی ہے. اس وجہ سے ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم کل بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں آج بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے نہیں ذرا بھول کے کہہ دو بھائی شرما کیوں رہے تیار ہے سارے انشاءاللہ. اللہ پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.